बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ विद साजिद शाह। नाज़िन, कोविड-19 एक ऐसी बीमारी, ऐसी बला बन के नाजिल हुई पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, कि कुछ लोगों को ले डूबी है, कुछ लोगों को तबाह कर दिया है, कुछ लोगों को इससे यकीनन फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन देखना ये है कि कुछ ऐसे लोग, ऐसी आवाम जो इससे तबाह हुई है और कुछ नहीं हुई है, जो इसकी आड़ में लोगों को लूट रहे हैं या बहाना कर रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है। मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल इन द सेंस दूंगा कि स्कूल के हवाले से, स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो एक बिज़नेस भी है, वो एक खिदमत भी है। पेरेंट्स अलग रोना रो रहे हैं कि बच्चे आवारा हो गए हैं, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। अगर हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकते उस तरीके से, तो फिर हम स्कूल में क्यों दाखिल करते। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अलग रोना रो रहे हैं कि हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, हमने रेंट भी देनी है, बाकी अखराजात भी पूरे करने हैं, टीचर्स को भी सैलरीज देनी है, बच्चे हमारे पास से छोड़ के चले गए हैं, तो हम वो कहाँ से पूरे करेंगे। साथ साथ उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ने शादी हॉल्स को तो इजाज़त दे दी है, 300 लोग इकट्ठे एक जगह पर हो सकते हैं। स्कूल में तो एक क्लास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती और हमें SOPs को भी फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जबकि नया ने करवाई है। इसके बावजूद बाकी इदारे अपने काम उसी तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो लारियटों पे है या कोर्ट्स के अंदर है या बाकी इदारों में है। तो सिर्फ स्कूल को ही क्यों रोका गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है। अभी लेटेस्ट जो अपडेट्स आ रही हैं कि कोविड की एक नई लहर आई है, जो पहली लहर से कुछ 70% ज़्यादा शदीद है, शिद्दत इख्तियार कर गई है और ख़तरनाक है। बाहर कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में आ चुकी है, पाकिस्तान में भी आने की इत्तलात हैं कि आ सकती हैं। उससे कैसे बचा जाए, तो इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमने दावत दी है मेंबर डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी रावलपिंडी पेरेंट्स एसोसिएशन के इंफॉर्मेटिव सेक्रेटरी हैं पंजाब के नईमुल हसन अवान एडवोकेट। आपको वेलकम कहेंगे। इनके साथ आज की हमारी दूसरी गेस्ट हैं मेंबर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हिना अवासी एडवोकेट। आपको भी वेलकम कहेंगे। मलिक साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, ये सारी सिचुएशन मैंने अभी आपके सामने रखी है, कोविड के हवाले से थोड़ा बताइएगा। कोविड ने जहाँ लोगों को बेरोज़गार किया, परेशान किया, वहाँ प्राइवेट स्कूल के हवाले से चूँकि आपकी इस पर ग्रिप है, तो आप क्या समझते हैं लेटेस्ट अपडेट्स ऐसी हैं कि कोविड कुछ ताकतवर, क्योंकि लास्ट ईयर जो कोविड आया था उस वक्त लोग घबरा गए थे, अब जब ये चीज़ आई है स्पेशली 2-3 मंथ से, तो लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे। अब कहा जा रहा है कि नई लहर आई है, तो क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल। इसमें पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि इस इम्पॉर्टेंट इशू पे मुझे दावत दी और ये इम्पॉर्टेंट इशू उठाया मीडिया पे, प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से और स्कूल्स और तालीम के हवाले से। सेकेंडली, जो नई लहर आई है वो बहुत ही डेडली है, जो हम सुन रहे हैं और रिसर्च हो रही है। UK की हद तक आपने देखा, और इवन जो पहले कोरोना वायरस था और अब तक पाकिस्तान में 10,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। 10,000 से ज़्यादा लोग की अमवात के बाद भी सीरियस ना होना समझ से बाहर है। इस वक्त जो ये नई लहर है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है, इससे प्रिकॉशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं पता, रिसर्च जारी है क्योंकि कोविड एक नई बीमारी है। हम अभी तक हतमी नहीं कह सकते कि ये कितनी डेडली है, कितनी डेडली फ्यूचर में होगी और ये कितना कंटिन्यू करेगी। तो मेरी तो इसमें बड़ी स्ट्रिक्ट राय है कि हमें एहतियात करनी है और हमें इससे बचना है। देखिए, कोविड जो था वो लास्ट ईयर आया, उस वक्त किसी एक को कोविड हो जाना तो वो पूरा एरिया सील हो जाता था। फिर कुछ अरसे के जब उसकी डेथ होती थी तो वो डेड बॉडी नहीं दी जाती थी। कुछ अरसे के बाद नरमी आई, वो घर सील हो जाता था, उन सब के टेस्ट होते थे। फिर एक टाइम आया कि डेड बॉडी भी वापस की जाती है, अब किसी को टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद लोगों ने इसको लाइट लिया है। तो आप क्या समझते हैं कि वो उस टाइम गवर्नमेंट या बाकी इदारे गलती पर थे, उनको नहीं समझता, अब कोविड या नॉन सीरियस हो गया? देखिए, पहली तो बात यह है कि सारी दुनिया में जब कोई नई बीमारी आई तो एक खौफ आया। फिर जो इस पे रिसर्च हुई, रिसर्च के बाद पता चलता गया कि यहाँ पे नरमी की जा सकती है, यहाँ पे नरमी नहीं की जा सकती। उन एरियाज़ में जहाँ नरमी की जा सकती थी, गवर्नमेंट्स ने और मुख्तलिफ इदारों ने वहाँ पे नरमी तो की। एरिया की आप बात कर रहे हैं ना, कोविड हो गया, किसी को कोरोना अटैक हो गया, उसके बाद क्या वो नरमी जो पहले की जाती थी, डेड बॉडी नहीं देनी, सबको टेस्ट करना, सबको क्वारंटाइन करना है, अब वो नहीं है। अब उसको लाइटली खुद गवर्नमेंट भी ले रही है उस तरीके से, तभी आवाम ले रही है। तो वो फिर शायद गलती थी आपकी वाली बात की, रिसर्च उस टाइम नहीं थी, अब रिसर्च है तो आपको रिसर्च। मैं उसी पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एरिया से मुराद मेरी थी मसलन डेड बॉडी की हद तक रिसर्च,
شروع میں ایسے ایک تھا کہ ڈیڈ باڈی سے بھی شاید کرونا وائرس پھیل سکتا ہے، اور جب ریسرچ کمپلیٹ ہو گئی، جب مکمل نالج آ گیا کہ جی ڈیڈ باڈی سے کرونا وائرس آگے نہیں پھیلے گا، تو اس وجہ سے پھر گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اپنا وہ ڈیسیجن واپس لے لیا. اور نیکسٹ ریسرچ میں نے پھر آپ کو کہا کہ یہ چونکہ نئی بیماری ہے، اور نئی بیماری میں روز سے روز نئے اضافے ہوتے جا رہے ہیں، تو جتنی تحقیق ہوتی جائے گی، نالج آتا جائے گا، اتنا ہی گورنمنٹس جو ہے وہ فریلی موو کر سکیں گے یا اپنے ڈیسیجن کر سکیں گے. ٹھیک ہو گیا. میڈم آپ سے پوچھوں گا تھوڑا سا روٹین میں جاننا چاہوں گا، جنرلی پوچھوں گا کہ آپ کی فیملی میں، آپ کے نیئر اباؤٹس میں بچے ہیں، اس سکول بند ہونے سے کیا نقصانات ہوا ان کا؟ آن لائن اسٹڈیز تو جاری ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. کووڈ کی جہاں تک بات ہے، اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اور اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے اور موت کی گھاٹ اتر گئے. پاکستان میں شرح تعلیم کم ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ایک مذاق کے طور پہ لیا، کیونکہ جب کووڈ پاکستان میں داخل ہوا تو اس وقت یہاں پہ ویدر کچھ اور تھا، یہاں پہ اس طرح وہ افیکٹو نہیں ہوا، کیونکہ اب ویدر سردی ہے اور ٹمپریچر بھی ڈاؤن ہو رہا ہے. جہاں تک دیکھا جائے تو سردی جو ہے وہ شدت اختیار کر رہی ہے. اس وجہ سے پاکستان میں اب یہ اٹیک زیادہ ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ پہلے لوگوں کے دماغ میں یہ چیز بٹھا دی گئی کہ یار اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، کچھ بھی نقصان نہیں ہو رہا، تو لوگ اسی راہ پہ چلتے ہوئے ان احتیاطی تدابیر سے دور ہٹتے گئے اور ایزی لیتے گئے، اور وہی ہماری جو ہے وہ بدحالی کا اس سے ہمیں سامنا کرنا پڑا. سب سے پہلے تو پاکستانی عوام کو یہ چاہیے کہ یہ ایک سیریس میٹر ہے اور اس کو سیریس لیتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ اسکول بند ہونے کے سر نقصانات یہ ہیں کہ بچے گھروں میں رہ کے کیا وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں؟ جو وہ اسکول نہ جائیں تو اس کا شکار ہو سکتے. یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے. کیا والدین ان پہ توجہ دے رہے ہیں کہ وہ باہر نہ جائیں اور ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے بچوں کو گھر کے اندر محدود رکھا جائے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. کھیل کے میدان دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو کثرت سے بچے نظر آئیں گے. گھومنے پھرنے، تفریح، سیر و تفریح کے لوگ جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے شادیوں میں جا رہے ہیں، ایونٹس میں جا رہے ہیں، تو پھر فائدہ تو بالکل. ہماری سمجھ سے باہر ایک بات یہ ہے کہ اگر بچوں کے اسکول جانے سے کرونا وائرس ہو رہا ہے تو میدانوں میں کھیلنے سے نہیں ہو رہا، پبلک پارک میں جانے سے نہیں ہو رہا، مارکیٹس میں شاپنگ کرنے سے نہیں ہو رہا، شادیوں میں بچے جا رہے ہیں. تو کیا کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ بچے ہیں؟ صحیح ہے، درست ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا کہ سکول، آپ چونکہ ممبر ہیں رجسٹرنگ اتھارٹی راولپنڈی کے، اور پیرنٹس ایسوسی ایشن کے بھی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پنجاب کے، تو آپ اس حوالے سے بتا دیں ہمیں کہ پیرنٹس کیا چاہ رہے ہیں اب سکول کے حوالے سے. سکول کھلنے چاہیے اور پرائیویٹ ایسوسی ایشنز کیا کر رہی ہیں؟ سب سے پہلے پیرنٹس کی جو کنسرنز ہے وہ بتاؤں گا. پیرنٹس سب سے زیادہ کین ہیں، سب سے زیادہ ان کو کنسرنز ہیں اپنے بچے کی صحت کے ساتھ. اگر بچہ صحت مند ہوگا، تعلیم بھی حاصل کر لے گا، باقی دنیا کے ساتھ کمپیٹ بھی کر لے گا، لیکن صحت پہ کمپرومائز کبھی بھی کوئی بھی پیرنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں جیسے ہمارے منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں بچوں کی صحت کی سب سے زیادہ فکر ہے. سیکنڈ پہ آؤں گا، پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز کیا کر رہی ہیں. ان کا تو نیریٹو ہی ہماری سمجھ سے باہر ہے. پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کی ریگولر فیس ادا کر رہے ہیں. تقریباً جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، جتنے لوگ میرے کانٹیکٹ میں ہیں، ہم لوگ سارے ریگولر اپنے بچوں کی فیسیں ادا کر رہے ہیں. ہم بھی کر رہے ہیں. اور میں چونکہ ممبر ہوں ڈسٹرکٹ رجسٹرنگ اتھارٹی کا، بھی پچھلے ہفتے بھی ایک بڑی سیریس کمپلین آئی ہوئی تھی کہ ٹیچرز کو کوئی اسکول، میکسیمم اسکولز ہیں وہ پے نہیں کر رہے، کم کر رہے ہیں، 50% کر رہے ہیں، 40% کر رہے ہیں. یہ بات بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ فیس پوری لے لینا اور اپنے ٹیچرز کو پے نہ کرنا. حالانکہ ان کے ایکسپینڈیچرز کم ہوئے ہیں، ان کی جو ڈیلی یوزیج تھی الیکٹریسٹی کی اور یوٹیلیٹیز کی وہ کم ہوئی ہے. ان کی جتنی بھی جو ایکسپینڈیچرز تھے، جو ریگولر ایکسپینسز تھے، وہ کم ہوئے ہیں. جو ان کے پیپرز کے ایکسپینس تھے، زیادہ تر چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں. تو اس وجہ سے جو ٹیچرز ہیں وہ جو پڑھا رہی ہیں وہ تو اپنے گھر کا جو ان کے انٹرنیٹ ہے وہ یوز کر رہی ہیں.
اسکول تو انہیں کوئی آپ انٹرنیٹ سمجھتے نہیں ہیں اس پہ دیتا. کوئی ایکشن ہونا چاہیے کہ اگر سیلریز بالکل نہیں دی جا رہی بالکل, کیوں نہیں ہم دی جا رہی؟ بلکہ اس کو ہم نے شوکاز نوٹس بھی کیے ہیں اسکول کو, اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو کووڈ کے ایشو پہ آج تک ڈسٹرکٹ رجسٹرنگ اتھارٹی راولپنڈی نے کسی اسکول کے خلاف ایز اے ڈسٹرکٹ رجسٹرنگ اتھارٹی ایکشن نہیں لیا. آج تک ہم نے کوشش کی ہے کہ کووڈ یہ چیز بھی دیکھنے میں آ رہی ہے اس وقت بھی راولپنڈی کینٹ کے اندر, اور مجھے لاسٹ ٹائم ایبٹ آباد میں اور کچھ جگہوں پر یہ بھی نیوز آئی تھی کہ اسکول اور کالجز کھلے ہیں, ریگولر کلاسز بھی جاری ہیں, تو اس حوالے سے بھی کوئی اتھارٹی نے کچھ کیا؟ بالکل, اس میں چونکہ وہ خلاف ورزی آ جاتی ہے 144 جو پہلے امپوز تھا, اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ہوتی ہیں انسٹرکشن اس کے خلاف ہے, اور پنجاب گورنمنٹ کی, تو اس سلسلے میں جو کنسرنڈ ایسیز ہوتے ہیں وہ فوراً جا کے اسکول بند کر دیتے ہیں. ابھی بھی ایک دو جن اسکولوں کی شکایت آئی کھلے ہونے کی تو ان کو بند کرایا گیا. سیل کی طرف ابھی ہم نہیں جانا چاہ رہے تھے کیونکہ پھر وہی پرائیویٹ ایسوسیشنز آ جاتی ہیں آگے. لیکن ایک چیز بڑی افسوسناک ہے, جب یہ اسکول کھلے تھے انہی پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز ہیں, انہی پرائیویٹ اسکولز نے 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کے بچوں کو احتجاج میں استعمال کیا مختلف ایشوز پہ, اور پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو ایس او پیز پہ عمل کرائیں گے, ہم کریں گے. اور ایون خود ابھی پرائیویٹ اسکول نے جب خود احتجاج کیے, کئی سینکڑوں ان کے لوگ گیدر ہوئے, ان کو کوئی پتہ نہیں ایس او پی کیا ہوتا ہے. تو جب یہ ان کے عمل سے ظاہر نہیں ہو رہا کہ یہ ایس او پی فالو پریکٹیکلی کیسے کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کووڈ کی نئی لہر کا بھی خطرہ ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ مزید 2 منتھ تک اسکول ہو سکتا ہے بند رہیں گے, تو آپ کہتے ہیں جسٹیفائڈ رہنا چاہیے, کرونا پہلے ہے. جو دیکھیں اس وقت جو یہ کرونا کا میٹر ہے وہ این سی او سی کے پاس ہے, ٹھیک ہے, اور ساری جو ملک ہے اس کے نمائندگان ہیں وہ این سی او سی میں موجود ہیں, تمام ایجوکیشن منسٹرز وہاں پہ موجود ہیں. اگر وہ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو ہمارا بحیثیت شہری اور ایون پرائیویٹ سکولز کا بحیثیت ادارہ اور پاکستان کا حصہ ہونے کے وہ ان پہ بائنڈنگ ہے, ان کو ہر حالت میں اس پہ عمل کرنا چاہیے. ہاں ابھی ایسوسیشن کہہ رہی ہے ہم نہیں کریں گے عمل, انہوں نے دھمکی دے دی ہے, یہ کچھ چیز سامنے آتی ہیں تو اس پہ بھی ڈیفینیٹلی ایکشن ہوگا, ٹکراؤ ہوگا. بالکل بالکل. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب گورنمنٹ نے اسکول بند کیے تھے تو ان کے ایسے اعلانات آتے تھے کہ ہم کل اسکول کھول دیں گے, ہم پرسوں اسکول کھول دیں گے. ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے, صرف یہ اپنا ہونے کا بتاتے ہیں کہ ہم موجود ہیں, الیکٹڈ ممبرز ہیں, ہاں ایک سیاست کرتے ہیں جی کہ ہم موجود ہیں, ہم یہاں پہ ہیں, ہم وہاں پہ ہیں, ایک سیاست کرتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی گورنمنٹ سے اس طرح اب میں اب آپ سے نا تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے بات کرتا ہوں. آپ 1 منٹ کے لیے آپ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یو آر ناٹ دا ممبر آف رجسٹرنگ اتھارٹی اینڈ یو آر ناٹ آلسو دا ممبر آف اینی ادر پارٹی. جنرل ڈسکس کرتے ہیں, جنرل بات کرتے ہیں, کیا اسکولوں کو بند کر دینا این سی او سی کرے جو بھی کرے جسٹیفائڈ ہے؟ میں اس پہ ایڈ کر دیتا ہوں. دیکھیں صرف اسکول بند نہیں ہوئے, اسپورٹس کی انڈور ساری ایکٹیویٹیز بند ہیں, آپ کے ریسٹورینٹس کی انڈور ایکٹیویٹیز بند ہیں, آپ کے میکسیمم کاروبار جتنے بھی ہیں جن میں رش ہو سکتا ہے بند ہیں یا کنٹرولڈ ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ایک آپشن موجود ہے پرائیویٹ اسکولز کے پاس یا اسکولز کے پاس کہ وہ عدالت چلے جائیں. اگر ان کے پاس دلائل اتنے مضبوط ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور ایز پر لا انہیں کھولنا چاہیے تو وہ عدالت جا سکتے ہیں, اور وہ جا بھی چکے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ریٹ خارج کی ہے اس پوائنٹ پہ, کیونکہ جو گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے وہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی جو بھی حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہے. تو گورنمنٹ کا ڈیسیجن اگر کوئی اس سے ڈفر کرتا ہے تو عدالتیں کھلی ہیں, کوئی بھی بندہ عدالت جا سکتا ہے. لیکن بہت سارے ادارے ابھی آپ بتا رہے ہیں, چند ایک کے آپ نے نام لیے, بہت سارے ادارے, آپ کورٹس کا نام لے رہے ہیں, کورٹس اوپن ہیں, آپ بس اسٹاپس کو دیکھیں وہاں پر کوئی ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا, تو وہاں پہ کووڈ کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس حوالے سے. بالکل ہے, اس کو روکا نہیں جا رہا. پہلے بھی کووڈ آیا تھا اس وقت تو بڑی سختی ہوئی تھی, روکا گیا تھا, بند کر دیا تھا, ایون روڈس خالی ہو گئے تھے, مارکیٹس بند ہو گئی تھی, مارکیٹس کی کوئی ٹائمنگ تھی. اب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسے بالکل ہے, ہر ادارے میں ہر جگہ پہ ایس او پیز فالو ہونا لازمی ہے. لیکن کیا یہ آرگومنٹ کہ کسی ادارے میں ایس او پی فالو نہیں ہو رہے یا وہاں سے کووڈ پھیل رہا ہے تو باقی اداروں کو بھی اجازت دے دی جائے؟ لیکن یہ بھی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ اگر کسی جگہ پہ نہیں ہو رہی ہے تو کسی اور جگہ پر ہو سکتی, جہاں ہمارا زور پڑتا ہے ہم وہاں کر لیں, جہاں زور نہیں پڑتا وہاں چپ کر جائیں. ہاں یہ میں اسی لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ این سی او سی کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ریزنڈ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ ریزنڈ نہیں ہے تو عدالت میں جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہوگا. میڈم بتائیے گا, لائرز ایسے معاملات میں بہت زیادہ آگے آتی ہیں, تو لائرز کو تیاری کر رہی ہیں,
लॉयर्स के अपने बच्चे भी हैं, लोग भी उनके पास आते होंगे इस हवाले से, स्कूल एसोसिएशंस भी आते होंगे, को रेट वगैरह करके दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इन्होंने बात की है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं कि ये लॉजिक लेके जाएं कि बाकी एनसीओएससी का फैसला सिर्फ स्कूलों के लिए क्यों है, बाकियों के लिए क्यों नहीं है? बिल्कुल ठीक बात की। यहाँ पे बहुत सारे केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट ने रिट जो है वो खारिज भी की है। यहाँ पे एक बात जो है वो मेरी समझ से बाहर है कि वकला हजरात हों या आम शहरी हों, हर किसी का बच्चा जो है वो तालीम और तरबियत एक ही टेबल पे हासिल कर रहा है। अगर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो क्या मुझे ऐसे बात बताएं कि मुस्तकबिल में हम कोई हुनरमंद तुलबा अपने घरों से निकाल सकते हैं? पाकिस्तान की शरह तालीम पहले से इतनी कम है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं या बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जिनमें अभी तक सोशल मीडिया इतना फास्टेड काम नहीं कर रहा। जो लोग पढ़े लिखे हैं या हाई स्टैंडर्ड के हैं वो अपने बच्चों को तो ऑनलाइन क्लासेस दिलवा सकते हैं। जो बैकवर्ड इलाके से हैं या मूव होके आए हैं विलेज से, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि ये फ़ोन चलता कैसे है या इंटरनेट यूज़ कैसे होता है, तो वो इस बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है? वकला अगर अपना कोई कदम बढ़ाते हैं तो उनके पास ऐसे दलाइल मौजूद हैं जिन पे वो अपना कदम बढ़ा सकते हैं कि कुछ ऐसी तदाबीर इख्तियार की जाएं। बहुत से ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ देख लें, वो भी स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन एक उन्होंने अपना एक डिसिप्लिन रखा हुआ है, उस हिसाब से बच्चे स्कूल जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो क्या आया पाकिस्तान में नहीं हो सकता? एक पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जिसने हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए, सिर्फ स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए, और उससे उन्होंने ये मतलब निकाल लिया कि अब हम कोविड पे पूरी तरह काबू पा लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। मगर साहब, हल ये निकाला गया है गवर्नमेंट की तरफ से, एनसीओसी बाकी इदारों से, ऑनलाइन स्टडीज़ का। ऑनलाइन की जो स्टडीज़ हैं उसकी ज़रा फजीलत बयान कीजिएगा। मैं बता देता हूँ, असल में ऑनलाइन स्टडी तो मजबूरी है, किसी ने शौक़ से ये इम्पोज़ नहीं की ख़ुद पे, लेकिन गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं उसमें सबसे पहले उन्होंने एक टीवी चैनल पे वो जो प्रोग्राम था बच्चों का वो एक लॉन्च किसी ने नहीं देखा। वो तो अब ना देखना, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एक्सपेंसेस। मैं वो कुछ कहने लगा कि ना देखना या घर घर जाके गवर्नमेंट का किसी को उठा के जी मेरा चैनल देखो, ये तो नॉट पॉसिबल ना। वालिदैन को और लोगों को खुद ये रियलाइज़ करना है कि हमने बच्चों को पढ़ाना है। नंबर 2, ऑनलाइन क्लासेस से बड़ी चीज़ें वाजिया भी हुई हैं। मुझे आपको जब ऑनलाइन क्लास होती है तो समझे बच्चे की नहीं, साथ वालिदैन की भी ऑनलाइन क्लास हो रही है और वो उसके साथ बैठा होता है। आ रहा हूँ कि वो वालिदा जिसको नहीं पता हाउ टू यूज़ मोबाइल फ़ोन, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो वो बच्चों को सिखाइए, बच्चे उनको सिखाएं, फिर बच्चे उसको मिसयूज़ भी करते हैं। वालिद की बात करता हूँ या वालदा की बात करूँ, अगर वो जॉब कर रही हैं तो वो क्लास का टाइम है तो वो जॉब छोड़ दें, फिर बच्चों के साथ बैठ जाएं, उनको कहें ठीक है जी हम आपको क्लास करवाते हैं। ये कैसे मुनासिब है? और हाँ मुश्किल है, ये मुश्किल है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें मैं ऐड करने लगा। फ़ायदा 2 तरह से हुआ है। एक तरह से ये हुआ है कि हमें ये अंदाज़ा हुआ कि वो जो हमने बड़े बड़े ब्रांड और बड़े बड़े नाम बनाए हुए थे स्कूल्स के, हमें ये पता चला कि बच्चे पढ़ते क्या हैं, हमारे बच्चे कितने पानी में हैं और उस स्कूल ने उन्हें कितना पढ़ाया है। नंबर 1। सेकेंडली, बच्चों ने पहली दफ़ा ये इंटरनेट का जो पॉजिटिव यूज़ है वो सीखा कि इस पे क्लास भी हो सकती है। पाकिस्तानियों ने पॉजिटिव यूज़ सीखा कि इसे काम भी लिया जा सकता है। मैं फिर एक दफ़ा आपको यहीं पे रोकूंगा कि जहाँ स्कूलों के अंदर मना था मोबाइल लेके जाना, वाईफाई यूज़ करना, अब उसके बगैर नहीं आ पा सकते, अब चेंज हो गया। अब देखना ये है कि एक इंसान की फितरत है, मिसयूज़ पहले किया जाता है, जो पॉजिटिव सेंस में उसका यूसेज बाद में किया जाता है। तो वो 80% 85% लोग जो इसको यूज़ ना करके बुराई से बचे हुए थे, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से नुकसान हो रहे हैं, तो वो बचे हुए, अब वो सारे उस तरफ चल पड़े हैं। तो आप नहीं समझते हैं कि हमें फ़ायदे की निस्बत, आप कह रहे हैं पॉजिटिव फ़ायदा हुआ है, मैं समझता हूँ पॉजिटिव, हमें पॉजिटिविटी की वजह नेगेटिविटी ज़्यादा सामने आ रही है। उसमें भी ऐड अप कर लेता हूँ। देखें, किसी भी इंसान को शऊर की तरफ ले जाना, तालीमी इदारों का भी इसमें अच्छा खासा किरदार है। तो हमें ये रियलाइज़ हुआ है कि तालीमी इदारे इस कॉज में, इस मामले में फ़ेल हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो शऊर दे सकते तो लोग पॉजिटिविटी की तरफ आते, नेगेटिविटी की तरफ ना जाते। तो मेरी नज़दीक तालीमी इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें मज़ीद करना चाहिए, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि इस निज़ाम तालीम से हम क्या पैदा कर रहे हैं, हम कौन से लोग बना रहे हैं, मैं एक बात जो माशरे को क्या देंगे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, फॉर द टाइम बीइंग ड्यू टू कोविड,
ٹھیک ہے آن لائن چل رہا ہے, لیکن آنے والے ٹائم میں اگر یہ گورنمنٹ یا کچھ ادارے یا انٹرنیشنل یہ خواب دیکھ رہی ہیں کہ اس کو ہونا ہی آن لائن چاہیے, تو آپ اس کو سیکنڈ کریں گے یا ریفیوز کریں گے؟ میں اسپیسیفکلی ریفیوز کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجبوری کے پہلے طور ہم پہ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں, ہم اس پوزیشن میں آ جائیں کہ ہم سوشل میڈیا یا اس کا یوز کرنا سیکھ سکتے ہیں. شاید ہمیں اس کے لیے 10 20 30 40 سال لگے جائیں, تو پھر اس کے بعد ہم اس کو اگر یوز کریں تو میرا خیال ہے مناسب ہوگا. لیکن ایٹ دس وہ چھوٹا بچہ ہے, چھوٹے بچوں کو اگر دے دیں گے تو وہ ہاں سمجھدار ہو جائے, میچور ہو جائے, تو پھر وہ اس کا یوسیج ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں اس ڈیبیٹ میں ایڈ کروں گا. دیکھیں, ہم کسی کے چیز کے قابل ہو جائیں یا نہ ہوں, دس از اے پارٹ آف ادر میٹر. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز فزیکلی کرنی ہے یا آن لائن کرنی ہے, چاہے ہم اس کے قابل بھی ہیں, چاہے میرے بچے کو یا مجھے آن لائن سارا طریقہ بھی آتا ہے, میں اسے پازیٹیو یوز بھی کرتا ہوں, لیکن پھر بھی مجھے چاہیے کیا کہ جو فزیکلی جو سامنے بیٹھ کے تعلیم حاصل ہو سکتی ہے وہ تعلیم آن لائن نہیں مل سکتی. وہ آپ کے ایکسپریشنز, وہ آپ کے جو رویے ہیں, وہ ساری چیزیں ریپڈ رسپانس بھی اس طرح سے ریپڈ رسپانس نہیں ہو سکتا. تو میں اس پہ تو 100% ایگری کروں گا کہ فزیکلی ہمیں کرنا ہے, باقی ہم نے اپنی قوم کو شعور دینا ہے. اور فار دا ٹائم بینگ یہ کرونا وائرس ہے, اس اسپیم میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کنٹینیو رکھنا ہے. اور افسوسناک تو یہ ہے کہ ان سارے سکولز کی طرف سے کوئی پراپر میکنزم آج تک دینے کا سوچا ہی نہیں گیا کہ اگر یہ کووڈ اللہ نہ کرے 6 مہینے اور سسٹین کرتا ہے تو سکولز کیا کریں گے, سکولز کیا کریں گے, کیا ہے ہمارے پاس. تو یہ تو کوئی پلان نہیں سکولز کو, سکولز ایسوسیشن کو احتجاج کے بجائے یہ چیزیں سوچنی چاہیے, ڈسکس کرنی چاہیے کہ ہم سیکنڈ آپشن پہ, نیکسٹ آپشن پہ اور جدید استوار پہ ہم تعلیم کیسے دے سکتے ہیں. آپ بھی سیکنڈ کریں گے اس چیز کو کہ آن لائن اسٹڈیز مجبوری, چلے ٹھیک ہے, ادروائز آن لائن اسٹڈیز جو ہے. جہاں اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جہاں سر نے یہ کہا کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسکول بچوں کو کتنا سکھا رہا ہے یا جتنا ان کو نالج دے رہا ہے, لیکن ایک بات جو بچے بھول چکے ہیں, صبح سویرا اٹھنا. وہ ریگولر جو اسکول جاتے تھے وہ ایک لائن میں ان کا کلاس میں داخل ہونا, ایک دعا کے ساتھ اس کلاس کا شروع ہونا, پھر اپنے جو ان کو ٹفن دیا جاتا تھا وہ شیئر کرتے تھے. ان کے اندر ایسی بہت سی کوالٹی اسکول ڈالتے ہیں. وہ جو ڈسپلن تھا نا, وہ بالکل خراب, ڈیمیج ہو چکا ہے. تو اگر صرف کتاب پہ لے کے چلیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن وہ بچہ کچھ بھی نہیں سیکھ رہا. صرف نصاب سیکھنے سے انسان مکمل نہیں ہوتا. درست ہو گیا. آخری چیز اس پروگرام کی وساطت سے آپ سے کہنا چاہوں گا, جو کچھ اسکول ابھی جو بیچ میں بات بھی ہوئی ہے خلاف ورزیاں کر رہے ہیں, ان کے خلاف اگر کوئی رپورٹ ہوتی ہے تو پبلک کہاں رپورٹ کرے اور آپ کیا ایکشن لیں گے؟ بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ڈی سی راولپنڈی جو چیئرمین ہیں ڈسٹرکٹ رجسٹرنگ اتھارٹی کے, اور سی او ایجوکیشن جن کا لیاقت باغ میں دفتر ہے, مری روڈ پہ لیاقت باغ کے پاس, یہ دونوں ریلیونٹ پرسنز ہیں جن کے پاس کوئی بھی پیرنٹس, کوئی بھی ایون اسکول کو بھی کوئی شکایت ہو سکتی ہے, تو وہ اپنی شکایات سی او ایجوکیشن یا ڈی سی راولپنڈی چیئرمین ڈسٹرکٹ رجسٹرنگ اتھارٹی ان کے پاس درج کر لیں. ٹیلی فون نمبرز میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا, بالکل ہیں, دونوں کے ہیں. تو وہ ان کی جو ڈائری میں ہوتی ہے, ڈائری میں اپنی درخواست داخل کریں اور وہ ہمارے پاس آ جائے گی, اور انشاءاللہ اس پہ پرومپٹ ایکشن ہوگا, اور ہو رہا ہے. ہاں, کووڈ کی وجہ سے کسی اور چیز سے ہم تھوڑا سا لینینٹ ویو سکولز کے لیے بھی لیتے ہیں, پیرنٹس کے لیے بھی لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جس میں کوئی اداروں کا یا کسی چیز کا ٹکراؤ یا نقصان ہو. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا. جی ناظرین, آپ نے جانا, آپ نے سنا. آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ اگر ایسی شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ ٹیچرز کو سیلری نہیں دی جا رہی, کم دی جا رہی ہے, یا زبردستی کلاسز اوپن ہو رہی ہیں جیسے پہلے شکایت آئیں, تو اس حوالے سے ڈی سی راولپنڈی اور سی او ایجوکیشن جو راولپنڈی میں بیٹھتے ہیں موجود ہیں, ان کے ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں, اس پر فوراً شکایت کی جائے تو ریپڈ رسپانس ہوگا, ایکشن ہوگا اور اس کو بہتر کیا جائے گا. باقی یہ ایک سجیشن کی طرف سے آئی کہ گورنمنٹ اس طرح سے ڈائریکٹ اس معاملے میں انوالو نہیں ہے. بار بار یہ جو ایک ویو ہے کہ گورنمنٹ نے اسکول بند کر دیے ہیں, باقی ادارے کھولے ہیں, تو یہ این سی او سی کا ادارہ ہے جس میں گورنمنٹ کے بھی, اسکولز کے بھی اور باقی اداروں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ڈیسیژن لیتے ہیں, پھر اس پہ الٹیمیٹلی عمل کرنا ہی ہوتا ہے. وہ کس حد تک درست ہے, کیسی ہے, یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.